Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، لوگوں کے اوپر طرح طرح کی مشکلات مصائب آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بہت سخت مسائل ہوتے ہیں زندگیوں میں، انفرادی انڈیویجول بھی اور کبھی کبھی اجتماعی بھی، کہ پورے گروپ کے ساتھ آ رہی ہے، پوری امت کے ساتھ آ رہی ہے. یہ عذاب ہوتا ہے یا آزمائش، لوگ طے نہیں کر پاتے. بتایا گیا ہے، قرآن نے بتایا، دین نے بتایا کہ آزمائشیں تو آئیں گی، لازماً آئیں گی، یہ کہا ہے، اور مرتے دم تک رہیں گے امتحان، آخر وقت تک. وہ یہ سمجھے کہ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس پر کنٹرول کے بعد بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ دوسری طرح کی آئیں گے. اس لیے کہ یہاں بھیجا ہی اسی لیے، امتحان اور آزمائشوں کے لیے. یہ آزمائشیں تب محسوس نہیں ہوتی جب مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. دوسرے سمجھتے ہیں کہ بڑی پریشانی میں ہیں، بڑے مسائل سے، اور بڑا ان کے اوپر امتحان گزر رہے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا. بعض وہ ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کیسے چلے گی. جب دوسرے دیکھیں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ بات کیا ہوئی، یہ کون سی پریشانیاں ہیں. تو اصل تو وہ فکر اور سوچتے ہوتی، سوچنے کے انداز سے ہوتی. جسمانی تکلیف یا یہاں کے مسائل ان سے نہیں ہوتی. ان کے بارے میں کہا تھا قرآن نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر طرح کی آئیں گی، لازماً آئیں گی. خوف، جسے خوف کا ماحول سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ہوگا، نقصانات بھی ہوں گے، اور پریشانیاں، سختیاں بھی ہوں گی. فرمایا وہ بشر الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کو، ڈٹے رہنے والوں کو دے دو بشارت. یہ سب دوسروں کو نظر آتا ہوگا، وہ نکل جائیں گے کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ امتحان تو آئیں گے. بہت سی جگہوں پہ، بہت سی آیات میں کہا ہے قرآن نے کہ لازماً آئیں گے اور رہیں گے آخر تک. یہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ ہم اسے آزمائش ہی مانتے رہیں. زندگیاں چاہے جیسے گزر رہی ہیں وہ سب کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی آئیں گی، دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہوں گی. جن کے ایمان کمزور ہیں وہاں بھی مسائل، پریشانیاں رہتی ہیں. تو یہ آزمائش ہی، ہر ایک اس کو آزمائش، امتحان سمجھتا رہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہو گئی. لیکن یہ بھی کہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھ کا کمائی ہوتی ہیں. اسے لفظ عذاب جائے آپ استعمال کریں یا نہیں کریں، تم نے جو کیا اب اس کی سزا مل رہی ہے. تمہارے اپنے فیصلے، تمہارے اپنے اعمال، تم نے اپنے جو کچھ بھی کام جیسے کیے، وہ اس کا انجام ہوتا ہے، ایک طریقے سے اس کی سزا ہوتی ہے. تو اب یہ حالات اگر کہیں پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے ہوتے ہیں تو یہ سزا ہے یا امتحان ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور آتا رہا ہے میرے پاس بہت پہلے بھی، ابھی قریب میں بھی کئی مرتبہ آیا. ہم کیا سمجھے ہمارے ساتھ جو کچھ گزر رہا ہے زندگی میں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے ان غلطیوں کو، اس کو درگزر فرمایا ہو اور امتحان چل رہا ہو. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے، طائف میں جب بے پناہ ان کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، خون سے اوپر سے نیچے تک نہا گئے، پتھر اور لوگوں نے مارے بستی کے باہر تک،
دھکیل کے پہنچا دیا. تو بیٹھے تھے تو وہ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے کہ اللہ سے دعا کی تھی اور یہ کہا کہ اللہ اگر میری کسی غلطی کی سزا تو نہیں ہے یہ, اور اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں. ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا مکمل, بہت سی چیزیں بات کو آتی چلی گئیں, چیزوں کی وضاحت ہوتی چلی گئی. لیکن ایک موقع آیا زندگی میں جہاں انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ یہ کسی غلطی کی وجہ سے آپ نے میری پکڑ کی ہے یا یہ میرا امتحان ہے؟ آپ راضی ہیں امتحان ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب قرآن مکمل ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک سب باتیں پہنچ گئیں. ایک ہی طرح کے حالات بہت سے لوگوں پر مان لیا, کوئی ایسے ہیں کہ جو کسی ایک طرح کے حالات سب پر گزر رہے ہیں, کسی دوسری قوم کی وجہ سے, کسی دوسری گروہ کی وجہ سے, کچھ اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان ہو وہی حالات, اور بعض لوگوں کے لیے سزا ہو وہی حالات. یہ ضرور یہ کب ہوگا؟ یہ اجتماعی طور پر ہوگا. ابھی میں بات کر رہا تھا انڈیویجول کی, انفرادی کی. کوئی غلطی ہوئی تو پھر اس کا تو نتیجہ آئے گا نا. یہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھ اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. وہ یعفو عن کثیر, بہت سی غلطیوں کو تو وہ درگزر کر دیتا ہے جس کا نتیجہ نہ آئے سامنے. بہت سی معاف کر دیتا ہے, پھر بڑی بڑی کے تو نتائج آتے ہیں سامنے. انفرادی اور انڈیویجول کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کنجوسی کرتے ہیں خرچ کرنے سے, ہماری اولادوں کے کام آئے گا, ہمارا مال رکھا رہے گا. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, ان کے اولادوں اور ان کے مالوں کے اوپر کوئی تم رشک مت کرنا کہ یہ ہیں بہت بڑے سکھ سے ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا, اللہ کا جو ارادہ ہے وہ یہ کہ ان کو ان کے مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دے گا. یہ اولادیں عذاب بن جائیں گی, یہ مال عذاب بن جائے گا. ہوں گے آپ کے چاروں طرف مثالیں ایسے جنہوں نے بہت بس صرف اپنے لیے جمع کیا اور اللہ کے دین کے راستے میں نہیں کیا. پھر ان کی اولادیں کیا نکلی, انہوں نے کیسے کیسے اڑایا اور کیا کیا کیا. ان کو تو اللہ انہی کے ذریعے عذاب دے دے گا, کسی کو عذاب بنا دے گا. یہ اصل میں ان کے اپنے اعمال ہیں جس کی افراد کو, انڈیویجولس کو سزا مل جاتی ہے. غلطیاں اجتماعی بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی ایک جگہ بس لفظ عذاب استعمال کیا, ورنہ یہ کہ تمہارے پر جو مصیبت ہر جگہ اسے مصیبتیں کہا. لیکن غلطیاں اجتماعی بھی ہوتی ہیں, اور اصل میں جو عذاب ہوتا ہے وہ اجتماعی ہلاکت ہوتی ہے. ہلاکت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں, ہلاکت کا مطلب تباہی. تو اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں, امت کی اجتماعیت, تمام مسلمانوں کی اجتماعیت کیا ہے؟ امت. اب امت سے بحیثیت مجموعی غلطیاں ہوتی ہیں. انڈیویجول سے غلطیاں کیا ہوں گی؟ افراد سے. ان سے جو کہا تھا زندگی کیسے گزارو, اس میں کمیاں ہیں, یہ غلطیاں ہیں. اصول دیکھتے رہنا تمہیں قرآن نے دیے, اس کے مطابق نہیں کیا, یہ غلطیاں ہیں. امت کی غلطیاں کیا ہیں؟ امت کو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ کام نہیں کیا. یہ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی. دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام نہیں کیا, انہیں لیڈ کرنے کا کام نہیں کیا. تو پھر اجتماعی ہلاکت ہوگی. ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے اور اسی دنیا کے اندر سزا ملے گی. اسے اجتماعی ہلاکت یا اجتماعی تباہی کو عذاب کہتے ہیں. عذاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, جوالا مکھی, آتش فشاں ولکونو, اس سے ساری بستی سب ختم ہو گئی, تب سب تباہ ہو گئے اور سب مر گئے. ایسے عذاب آتے رہے. بہت سی جگہ قرآن شریف میں بہت سی بستیوں کی مثالیں ہیں کہ ان بستیوں کو ختم کر دیا گیا. قرآن میں ہی مثالیں ہیں عذاب کی کہ بنی اسرائیل ایک زمانے تک فرعون کے ہاتھوں عذاب میں رہے, آل فرعون کے ہاتھوں نسلوں تک سخت عذاب میں مبتلا رہے. قرآن میں ہی مثالیں اسی دنیا کے اندر لگاتار عذاب میں مبتلا رہنے کی بہت مثالیں ہیں. میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک کی طرف اشارہ کیا. ایک جگہ فرمایا کہ انہیں بتا دو, قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا
من فوقکم اور من تحت ارجلکم، ان سے کہنا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے تمہارے سامنے سے، تمہارے پیروں تلے سے. یہ تو دو باتیں تھی، اب آگے اور یلبسکم شیعاً، یا تمہارے اندر جو ہے وہ پارٹیاں، گروہ، فرقے بنا دے اور ان کے ذریعے تمہارے اوپر عذاب شروع ہو جائے. یہ سارے مڈل ایسٹ میں جو کچھ چل رہا ہے خوریدی، وہ کیا چل رہی ہے؟ شیعہ سنی جنگ ہے بنیادی طور پر. کس کا انفلوئنس بڑھ جائے، شیعوں کا یا سنیوں کا؟ تو تمہیں گروہوں میں، وہ چاہے تو گروہوں میں بانٹ کر اور اس کے ذریعے عذاب دے دے، اور مبتلا ہیں عذاب کے اندر. بڑی تعداد مر رہی ہے، پناہ لے رہی ہے جا کر دوسری جگہ، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، کسی جگہ کوئی محفوظ نہیں ہے، بہت لمبے علاقے کے اندر. معلوم ہے آپ سب کو. اور یلبسکم شیعاً، ایسے عذاب دے دے تمہیں. اور یذیق بعضکم باس بعض، تم میں سے بعض کو کچھ کے اوپر کوئی دوسرے مسلط کر دے، وہ تمہارے اوپر سختیاں شروع کر دیں. آپس کے گروہوں کی بات تو ہو چکی، یہ بعض کون ہے دوسرے؟ یہ آپس والے نہیں ہیں. وہ چاہے تو تمہارے اوپر کمیونسٹوں کو مسلط کر دے، جو کچھ چیچنیا میں اور اس میں جو چین کے اندر ہو رہا ہے. وہ چاہے تو تمہارے اوپر عیسائیوں کو مسلط کر دے، وہ چاہے افغانستان میں ہو اور چاہے وہ عراق میں ہو. وہ چاہے تمہارے اوپر بودھوں کو مسلط کر دے، ان کے ذریعے تمہیں سزا دلوا دے. وہ میانمار کے اندر ہو، وہ حالات شری لنکا میں بھی بننے جا رہے ہیں، یا روکا جیسا بھی ہے، ٹینشن یا پریشانیاں تو ہیں کہ بن جائیں گے. خدا بیداروں کو، چاہے وہ الگ الگ کچھ مذاہب کے ماننے والے ہوں، تو ان سے تمہارے اوپر سختیاں جو ہیں وہ شروع کرا دے. کہا تم، وہ چاہے تو تمہیں ایسے عذاب دے دے. تو اب ان حالات کو ساری دنیا کے اندر چل رہے ہیں. یہ اجتماعی ہلاکت عذاب ہوتی ہے. کس وجہ سے امت نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. اور چاہے تو تمہیں ہندوؤں کے ذریعے سزا دلوا دے، ابھی کم مل رہی ہے، تھوڑی ہلکی پھلکی سی، تو جس کی شکایتیں آتی ہیں. آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے طرز عمل کو بدلیں امت کی حیثیت سے، کہ وہ اس کو اور ویسا عذاب نہ دلوا دے جیسا اور زیادہ سختی سے دوسری جگہوں پر ہوا. اس لیے کہ وہ کہا کہ تمہارے اوپر ایک مہلت کا ضابطہ بھی ہوتا ہے، بتایا قرآن نے کہ ایک مہلت کا ضابطہ ہوتا ہے. جب عذاب کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، عذاب کے آثار نظر آتے ہیں. اور مہلت کا ضابطہ بھی ہوتا ہے، جب وقت آ جاتا ہے، فائنل مارجن آ جاتا ہے، پھر نہیں سنی جاتی کہ اللہ معافی چاہتے ہیں، اب اے ہمارے رب اب ہمیں، پھر نہیں سنی جاتی. اب گھڑا بھر گیا، مہلت ختم ہو گئی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر پکڑ کرنا شروع کر دیتا لوگوں کی، ان کی ساری غلطیوں کے، ہر غلطی ہوئی سزا دے دی کھٹ سے، تو کوئی بچتا نہیں ایک بھی جاندار زمین پر. غلطی ہوتے ہی سزا ملنی شروع ہو جاتی. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مہلت دیتا ہے، اور ہر مہلت کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، کس کام کی کتنی مہلت دی ہوئی ہے. یہ اللہ کے قانون کے اندر ہے کہ کس کی کتنی، کس طرح کی غلطیوں یا کس طرح کے حالات میں کتنی مہلت دی جائے گی. چلتے رہو آگے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں، یہ علم میں ہوتا ہے. اس کی تباہیوں کا انجام معلوم ہوتا ہے، اور بڑھتے رہتے لوٹ آئیں. اور جب وہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت ہو جاتی ہے پوری، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک گھڑی بھی نہیں ٹلتا، نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں. جو اللہ کی طرف سے اس مہلت کے لیے جو مدت مقرر ہے، اس مدت کے اوپر پھر پکڑ لیا جاتا ہے، پھر سنی نہیں جاتی کہ غلطی ہو گئی تھی اب نہیں. اس سے پہلے نکل جائیں، اس کے آثار نظر آتے ہیں، وارننگز آتی ہیں. یہ ہے اجتماعی عذاب امت کی وجہ سے. یہی حالات بعض کے لیے آزمائش بھی ہو سکتے ہیں. امت میں سے بعض لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں، ان کے لیے وہی حالات آزمائش بھی ہو سکتے ہیں کہ آزمائش سے گزر رہے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی اینڈ میں نکلیں گے، کامیاب گزریں گے. وہی حالات لوگوں کے لیے سزا ہو سکتے ہیں کہ ابھی وارننگ چل رہی ہے، آگے بڑی سخت سزا آ جائے گی. اس کے بھی ضابطے بتائے ہیں قرآن میں، بہت بتائے ہیں. اور
لوگ یہاں سے تو لیتے نہیں گائیڈنس، اپنی سیاسی بصیرت استعمال کریں گے، پولیٹیکل سوشل تعلقات، اپنا علم، ہر چیز کا ضابطہ قانون اللہ نے بتا دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، ان سے کہو کہ تم نے اس پر کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے تم پر، یعنی اکٹھے ہو رہے تھے اسباب، اچانک آ گیا، اور جہرتن سامنے سے آئے، چلا آ رہا ہے، بھاگ نہیں سکتے کہیں، هل يهلك الا القوم الظالمون، کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ سوال کے انداز میں رکھا ہے قرآن نے، ایسا دے کہ صرف ظالم ہلاک ہوں گے اور دوسرے ہلاک نہیں ہوں گے۔ ہلاکت صرف ظالموں کے لیے قرآن شریف میں بہت سی جگہ اس بات کو کہا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے لوگ ظالم نہیں ہوتے۔ بستی کو، یہ افراد کی بات انڈیویجول کی نہیں ہو رہی، یعنی قوم کو، گروہ کو، بڑے گروہ کو۔ بڑا سوال ہے ظالم کون؟ ہلاکت کس کی چل رہی ہے؟ تو ظالم کون ہے؟ جنہیں افغانستان میں مار دیا گیا، جنہیں عراق میں مار دیا گیا، جنہیں میانمار میں مار دیا گیا، وہ مظلوم تھے یا ظالم؟ ہلاکت کس کی چل رہی ہے چاروں طرف؟ جہاں آپ کے ساتھ میں کچھ زیادتیاں یہاں پر ہوتی ہیں، کبھی فسادات ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، اس میں ظالم کون ہوتا ہے؟ مارے جانے والے مظلوم ہیں اور مارنے والے ظالم۔ قرآن نے کہا کہ ظالم ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، کہا صرف ظالم ہلاک ہوتے ہیں، ایک جگہ نہیں، یہ 3 جگہ کا ہے کہ صرف ظالم ہلاک کیے جاتے ہیں۔ ہم اسے گراؤنڈ پر بھی تو دیکھیں کہ صرف ظالم ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ہم ظالم ہیں، ہم نے تو نہیں مارا ان کو۔ وہاں میانمار میں تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، بعض جگہ تو طرح طرح کے الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ شورشیں کر رہے تھے، اور پھر وہاں تباہ ہو گئے اور کیسی کیسی ہلاکتیں آئی ہیں اور کیسی بربادیاں آئیں۔ تو کچھ بھی نہیں کیا تھا اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ ظالم کون ہے ان میں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اجتماعی ہلاکت عذاب ہوتی ہے، اور تمہارے امت نے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تھا۔ یہ ظلم ہے، یہ پہلا ظلم ہے۔ یہ ظلم کا مطلب ہم جو سمجھتے ہیں یہاں پر اپنی زبان میں، وہ کسی کی گردن مارنا یا کسی کے پیسے چھین لینا، یہ بھی ہوتا ہے ظلم۔ ظلم کا مطلب ہے کہ جو کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اسے ظلم کہتے ہیں عربی میں یا قرآن میں۔ جسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ دے، وہاں سے ہٹ جائے، یہ ظلم کر دیا۔ سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کسی کو مارا تو نہیں، ظلم کیسے ہو گیا؟ کسی کے پیسے نہیں چھینے، شرک کر رہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس مقام پر خدا کو، اللہ کو ہونا چاہیے تھا وہاں دوسروں کو لے آئے، تو یہ ظلم ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کے اندر انبیاء کو قتل کیا، بہت بڑے ظالم تھے، سزائیں ملی ہزاروں سال۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے اپنے نبی سے بڑی محبت کی، عیسائیوں نے ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، یہ بھی ظلم ہو گیا۔ ان رسول کو رسول کی جگہ رکھتے، خدا کو خدا کی جگہ رکھتے۔ اللہ کی جگہ کسی کو لے آئیں، چاہے وہ رسول کو لائیں تب بھی ظلم ہے، بے جان چیزوں کو لے آئیں تب بھی ظلم ہے۔ کسی کو اس کے مقام سے نہ اوپر لے جائیں نہ نیچے لائیں، رسول کو کہا ہم لوگوں کی طرح، یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن نے کہا کہ کہہ دو، تم بتا دو، قل انما انا بشر مثلکم، میں تم سب جیسا ایک بشر ہوں۔ اب یہ سنا کے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جیسے تھے، یہ گستاخی بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اب خالی لا الہ کہہ دیں، قرآن سے لیا ہے ہم نے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ جب تک نہیں کہا جائے گا بات پوری نہیں ہوگی۔ ساتھ میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دو تم سب جیسا، بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، یوحی الیہ، بڑا فرق ہو گیا، میرے اوپر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی، بہت اونچا مقام ہو گیا۔
آپ جیسے نہیں تھے، اس میں آپ جیسے تھے کہ کھانا نہیں کھائے تو بھوک لگتی تھی، پتھر مارے تو چوٹ لگتی تھی، ان بشری صفات میں آپ جیسے تھے وہ، ورنہ پھر تمہارے جیسے نہیں تھے۔ ان پر وحی آتی تھی، تم بھی ان جیسے ہوتے تو تم پر بھی وحی آتی۔ یہ ظلم ہو جاتا ہے، کوئی ان کو خدائی کے مقام تک لے جاتا ہے، کوئی ان کو باقی انسانوں کے مقام تک لے آتا ہے۔ امت کی حیثیت سے امت کو جہاں رہنا چاہیے تھا، جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی تو ظالم۔ اچھا وہ بھی تو ظلم ہے جو مار رہے ہیں، وہ ظالم کیوں نہیں؟ یہ ایک طرح کا ظلم ہو گیا، وہ ظالم کیوں نہیں جو جگہ جگہ مار رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ ظالم نہیں ہے، غافل ہے، یہ اصطلاح ان کے لیے استعمال کی ہے۔ آگے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے کسی بستی کو کبھی تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا کہ وہ غافل ہے اور ان کو ہلاک کر دے۔ یہ تو ظلم کہا کہ ہمارے پاس سے ظلم ہو جائے گا اگر ہم انہیں ہلاک کر دیں، انہیں معلوم نہیں ہے، ان تک بات پہنچی نہیں، اس کے بعد انہیں ہلاک کر دے۔ یہ تو دو الگ الگ ایک ایتھنک گروہ ہیں، نسلی گروہ ہیں یا مذہبی گروہ کہلاتے ہیں دنیا کے، ایک دوسرے کے اوپر جو حاوی ہو جاتا ہے دوسرے کو مار رہا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے۔ تو یہ ان کو حقیقت نہیں پہنچی۔ آج دنیا کہتی ہے پہنچ تو گئی، ہر چیز موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اذانیں ہوتی ہیں دن رات، دیکھتے ہیں روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب پہنچ گیا، کچھ بھی نہیں پہنچا۔ ابھی اذان کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے۔ اذانیں چاروں طرف ہوتی ہیں، ان کی مرضی کے خلاف ان کے علاقوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر سے انہیں سنائی جاتی ہیں، اور وہ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، کہ وہ اللہ ہے۔ بڑی تعداد، کچھ بھی نہیں پہنچایا گیا۔ قرآن نے آپ کو بہت دلیلیں دی وحدانیت کی کہ وہ ایک ہے، بہت سی دلیلیں بھرا پڑا ہے قرآن۔ قرآن نے آپ کو بہت دلیلیں دی آخرت کی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، میں یہاں نہیں دہرا رہا، اور بہت دلیلیں دی کہ خدا خود انسان زمین پر نہیں آتا، اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے، اس کی دلیلیں دی ہیں رسولوں کی حق ہونے کی اور سچائی کی۔ اور پھر وہ تاریخ بھی دلیل ہے، جو تاریخی واقعات رکھے وہ بھی دلیلیں ہیں، جنہوں نے نہیں مانا دیکھو بہت مہلت دی گئی، پھر آخر میں تباہ کر دیے گئے۔ اللہ کو آپ کو دلیلیں دینے کی ضرورت تھی؟ مانو بتا دیا، اور نہیں مانو گے تو جہنم میں چلو گے۔ بھائی اتنی بات کافی ہوتی ہے نا، ایمانیات بتا دی جاتی، پورا قرآن دلیلوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ جو نہیں مان رہے ان سے کہو اپنی دلیلیں لاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہاری بات سچ ہے، لاؤ دلیلیں لے کر آؤ۔ قرآن دلیلیں دیتا ہے، دلیلیں مانگتا ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے یہ سب مت سوچنا، بس نمازیں پڑھنا خالی، ان سب باتوں عقل کا تو استعمال ہی مت کرنا۔ تو دلائل دیے، بھر دیے دلائل چاروں طرف۔ اب اس میں سوچئے آپ اور غور کیجئے، اور پھر اپنے اصول جو ہے یہاں سے لیجئے۔ یہ دعوت اور دعوے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ چل رہا ہے، وہاں سے دیکھ لیا ہوتا، ادھر سے دیکھ لیا ہوتا۔ اگر آپ جا کر کہہ بھی دیں، ڈائریکٹ نہیں کہا ہے آپ نے، تب بھی نہیں ہوئی حجت پوری، تب بھی وہ غافل ہی مانے جائیں گے۔ وہ ایک جس فیملی میں پیدا ہوئے، جس خاندان میں انہوں نے جو بتایا گیا تو اسے مان رہے ہیں۔ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو بتایا گیا تھا، اسے کیوں مانے ہو؟ آپ کو ان کے ذہنی سطح پر، ان کے مینٹل لیول پر انہیں سمجھانا ہوگا کہ یہی درست ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تم غلط راستے کے اوپر تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ جب یہ کر دیں گے، یہ دلیلیں دے دیں گے، اب حجت پوری ہو گئی۔ اب وہ غافل سے نکل کر ظالم کے فہرست میں آئیں گے اگر زیادتی کریں گے۔ اس سے پہلے تک اللہ کی نظر میں غافل رہیں گے۔ آپ کہتے رہیے بڑا ظلم کر رہے ہیں، دنیا بھر میں ظلم کر رہے ہیں۔ ظالم آپ اور ظالم وہ نہیں، اور اس کا نتیجہ تباہی آپ کی اور ان کی تباہیاں نہیں۔ یہ ایک اور اصول دیا، میں کچھ اور اصول بتا رہا ہوں جو اس سلسلے میں قرآن نے اصول دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن نے کہا کہ میں حدیث سناؤں گا بات کو، قرآن نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جس کی تباہی صرف وہاں تک نہیں بچے گی کہ جو ظالم تھے دوسرے بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، گھن بھی پس جائے گا گیہوں کے ساتھ۔ جب
خاموش کیوں بیٹھے ہوئے، اپنے کام کیوں کر رہے ہیں، غلطیاں سمجھ رہے ہیں، غلطیاں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ بھی تباہ ہوں گے۔ اپنی زندگی بہت اچھی تھی، ذاتی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے، کہ جب اللہ کا عذاب کسی جگہ آتا ہے تو وہاں پھر سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جن سے کہہ دیا گیا کہ تم بچ جاؤ یا بچایا گیا، ان کے علاوہ سب کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ ہاں، آخرت میں وہاں جب حساب کے دن ان کے اپنے اپنے اعمال دیکھے جائیں گے، جو اچھے تھے ان کو اچھا بدلہ مل جائے گا، یہاں پکڑے جائیں گے، بچے گا کیا؟ کوئی نہیں۔ صالحین بھی پکڑے گئے، جب انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی روکنے کی جو خرابیاں تھیں اس کو، تو کہا یہ صالحین بھی جائیں گے، نیک لوگ جو کہلاتے ہیں، ہماری نظر میں نیک ہوتے ہیں۔ مصلحین بچائے جائیں گے، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے، جو اصلاح کرنے والے ان کو بچایا جائے گا، بہت صاف لفظوں کے اندر قرآن نے کہا، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ کسی بستی کے لوگ اگر اصلاح کرنے والے ہوں گے تو پوری بستی روکی رکھی جائے گی، ان کو تو بچانا الگ بات ہے، ان کی وجہ سے کہ ابھی چل رہا ہے ان کا کام، پوری بستی کو روکا جائے گا عذاب سے، مصلحین کی وجہ سے۔ 2002 میں گجرات میں زلزلہ آیا، بڑا زبردست زلزلہ تھا، لیکن ہم گئے تھے وہاں 2 بار، اس نیت سے گئے تھے کہ مدد بھی کریں گے، پیرامیڈیکوز اور میڈیکل ان کو ٹیمیں لے کر گئے تھے، کچھ مدد ہمیں وہاں غیر مسلموں نے دی تھی گجرات میں، اور کہ یہ ہمیں ڈسٹریبیوشن کے لیے، اور یہ بھی نیت تھی کہ وہاں کہیں جو لوگ بچ گئے انہیں آگاہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس پر غور کرنا۔ یعنی ایک دعوت جو تھی وہ اس میں اس نیت میں شامل تھی، اب تو ہو چکا سب کچھ جو کچھ ہونا تھا۔ بڑے بڑے بھیانک منظر دیکھے وہاں، فوٹو سے وہ بات نہیں آتی جو کچھ دیکھا۔ ایسی بستی دیکھی جہاں بستی تھی پوری، بڑا گاؤں تھا بہت، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ یہ بلڈنگیں ٹوٹی ہوئی، وہاں صرف چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ ان چٹانوں کو دیکھ کر کہیں لکڑی ہوتی، کہیں یہ ہوتا کہ یہ چوکھٹ کی ہے، یہ چھت کی ہے، یہی نہیں محسوس ہوتا تھا، صرف چٹانیں۔ تصور سے اوپر الگ کی بات ہے کہ بھئی سب گھر گر گئے سارے، تو اب یہ تو محسوس ہوتا کہ گھر گرے، وہ صرف چٹانیں دور تک نظر آ رہی تھیں۔ عجیب عجیب ماحول تھا۔ بھوج اس کا سینٹر تھا، سب سے زیادہ وہ تباہی بھوج میں آئی تھی۔ ہم بھوج میں موجود تھے، معلوم ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہے مسلمانوں کے اندر، ان کے جو امیر ہیں یا ان کے جو ہیڈ ہیں ان کی تقریر ہے آج یہاں۔ ہم نے کہا شاید اس لیے آ رہے ہوں گے کہ یا لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ ان کی 1.5-2 گھنٹے کی تقریر تھی، میں نہیں گیا، لوگوں نے بتایا آگے۔ بڑی گرم تقریر تھی، حکومت کے خلاف تھی، مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ تم لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ تقریر انہوں نے لاشوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کی، دور تک کھنڈراٹ، دور تک لاشیں، اس کا کوئی درد نہیں، ذرا سا بھی، دور دور تک کہیں نہیں۔ تھوڑے دنوں بعد اٹھا لیے گئے، اور تھوڑے دن بعد ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھی جو ہے مصیبت میں آ گئے۔ تو بات یہ ہوگی وہاں پر لاشوں اور کھنڈرات کے بیچ میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کی جائیں گی تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وہاں پہ کہنے گئے کہ یہ مسلمانوں کو جہاد کا مطلب لڑائی ہے نہیں جہاد، اور لوگ تھے بڑی تعداد میں اکٹھے کیے گئے تھے مسلمان، ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پھر گجرات کے فساد ہوئے تھوڑے دنوں کے بعد، اس کے کچھ عرصے کے بعد۔ اصول اور بھی ہیں بہت سے جو قرآن نے دیے، اس میں کہا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، لفظ رسول سمجھ لیجئے پہلے، پھر میں ترجمہ کروں گا اس کا۔ شاہ مصر نے اپنا پیغام دے کر جیل بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے نمائندے پیغامبر کو، پیغام لے جانے والے کو۔ قرآن نے کہا شاہ مصر نے اپنا رسول بھیجا۔ رسول لفظ نبی نہیں، رسول لفظ قرآن نے غیر مسلموں کے لیے بھی استعمال کیا، کسی کا پیغام لے جانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے بھی استعمال کیا کہ جنوں میں جنوں کے رسول آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل سے کہ تم رسول کے رسول ہو۔ ان سے کچھ سوال کیے، انہوں نے
جو جواب دیے اس کے بعد کا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو وہ توفیق بخشی کہ وہ صحیح راستے پر رسول ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جا رہے ہیں تو رسول کے رسول ہیں. آپ سب کی حیثیت بھی رسول کے رسول کی. وہ جو پیغام پہلی بار ان کے پاس آیا تھا اللہ کے رسول، وہ اللہ کے پاس سے آیا تھا جسے ساری دنیا کو پہنچانا تھا. انہیں ایک ماڈل دے گئے، ذمہ داری آپ کو دے گئے، ان کو ساری دنیا کو پہنچانا ہے. تو آپ سب کی حیثیت رسول کے رسول کی. فریضہ انجام نہیں دیں گے، کار رسالت نہیں دیں گے تو ظلم ہوگا، ظالم بن جائیں گے. اب فرمایا، میں قرآن کی اب میں بات کہہ رہا ہوں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم عذاب نہیں نازل کرتے جب تک رسول نہیں بھیج دیتے، پیغام پہنچانے والا نہیں بھیج دیتے. جب تک وہ عذاب نہیں، حجت پوری نہیں ہو جائے عذاب نہیں آتا. جب تک نہیں ہو جائے تو یہ اصول ہے کہ نہیں آئے گا. جن جگہوں کے اوپر حجت پوری، اگر جو غافل کی فہرست کے اندر ہیں، آپ حجت پوری کر دیجئے، اللہ کا عذاب آئے گا ان پر، اور داعی کو بچایا جائے گا. یہ ایک اگلا اصول ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، پہلا خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا جب وحی نازل ہوئی. آپ کو قرآن دے گئے، خطاب آپ میں سے ہر ایک سے ہے یہ ایڈریس. اے رسول، یعنی رسول کے رسول ہو، آپ سے کہا جا رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تم تک پہنچا ہے تمہارے رب کے پاس سے اسے پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر نہیں کیا تو تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا. رسول چلے گئے، رسالت باقی ہے قیامت تک، رسالت ختم نہیں ہوا، اور کوئی رسول نہیں آئے گا. تو رسالت باقی ہے، دے گئے ذمہ داری کہ اب ماڈل بنا کر دے گئے. لوگ سوال کرتے ہیں صاحب اتنے کمر سے کیوں چلا آئیڈیل نظام؟ پھر آئے گا، کمر سے نہیں چلے گا. ماڈل دے کر گئے تھے، کیا بھی تو کتنے سی جگہ پر تھا، تمام دنیا میں نہیں کیا تھا. ایک ماڈل آپ کو دے گئے. اب کہا ہے کہ وہ لوگ آئیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں، وہاں خرابیاں نہیں آئیں گی. اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. اب اللہ یعصمک من الناس، دنیا کے انسانوں سے اللہ بچائے گا تمہیں محفوظ رکھے گا. اللہ انسانوں سے اللہ محفوظ رکھے گا. یہ ہے اللہ کی ایشورنس اور گارنٹی. انہیں بچایا جائے گا جو یہ کریں گے. وہ جو چاہے صالحین تھے، جب عذاب آئے گا تو وہ لپیٹ میں آئیں گے سارے. ان کو اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، ان کو ان کے اعمال کا. یہاں دنیا میں پکڑے جائیں گے عذاب. یہاں صرف وہ لوگ جو کار رسالت انجام دے رہے تھے، جب کبھی عذاب آئے گا، وہ چاہے کسی قوم کو مسلط کرنے کا ہو، چاہے ایک گروہ سے دوسرے کو سزا دلوانے کا ہو، تو صرف انہیں بچایا جائے گا. یہ گارنٹی ہے، یہ ایشورنس ہے. کسی ایک شخص پہ کوئی حملہ کر دے، وہ شہید ہو جائے، کہا کہ اللہ نے تو بچانے کا وعدہ کیا تھا. موت سے بچانے کا وعدہ نہیں کیا تھا. موت سب کو آئے گی، رسولوں کو بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی. اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے، موت کا آ گیا تو بات ختم، اپنے گھر میں لیٹے ہوئے مر جاتے. تو یہ تو بہت اونچے درجے کی موت ہے، یہ تمنا کرنے کی موت ہے، ہاسپٹل میں مرتے. ذریعہ وہ بنا جو سب سے اعلیٰ درجے کی موت ہے. لیکن اس کے علاوہ موت کا وقت اگر نہیں آیا تو ان کی مسائل سے، ان کی شدتوں سے، ان سے تمہیں بچایا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا اجتماعی طور پر تم سب کا قتل عام کر دے، تمہیں بچایا جائے گا. وہ تو انفرادی موت کا وقت تھا کسی کا. واللہ یعصمک من الناس، یہ ضمانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے صرف وہی لوگ، ان لوگوں کے لیے. سارے ضابطے موجود ہیں، اصول موجود ہیں. آپ کا دل چاہے دیکھیں، دل چاہے مت دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کسی عذاب کی طرف بڑھ رہے ہو جہاں مسلط کر دیا جائے دوسروں کے، وہ تو یہ اللہ کا قانون ہے، کیا جائے گا اور بچایا بھی انہیں جائے گا جو یہ اس فریضے کو انجام دینا شروع کرے. میں ایک ذاتی تجربہ صرف اور بتا دوں. جب وہ زلزلہ آیا تھا جس میں ہم 2 بار گئے اور کئی دن کافی دن رہے وہاں پر، آس پاس کے بہت بھیانک تھا. اس سے بہت دور تھا یہ احمد آباد بھوج کے علاقے سے. کوئی بلڈنگ ایسی نہیں تھی جس میں چھت میں دیواروں میں لمبے کریک نہیں ہو. کریک ہی خالی نہیں تھے. ہم 7ویں منزل پہ ٹھہرے احمد آباد میں. ایک صاحب کا گیسٹ ہاؤس تھا، انہوں نے کہا یہاں تو ہر جگہ ایسی تھی، وہ بھی ایسی تھی. وہاں جانی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن بلڈنگوں کی سب کی یہ حالت. اس 7ویں بلڈنگ میں
7ویں منزل کے اوپر سے نیچے تک پورا ایک اتنا بڑا کم سے کم 1 فٹ کا گیپ نیچے تک تھا. جیسے یہ دیوار الگ ہے، یہ الگ، اور باہر کی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایسے پھٹی تھی دیواریں. بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی، دیکھ کر ہیبت ہوتی تھی. اس میں ٹھہرا رات کو 7ویں منزل پہ. ایک رات ٹھہرا تھا، پھر وہاں سے آگے روانہ ہوا. جب جہاں کہیں بڑا زلزلہ آتا ہے وہاں آفٹر شاکس آتے ہیں، بہت دن تک کچھ اور زلزلے چلتے رہتے ہیں. وہ آفٹر شاکس چل رہے تھے. 3 دفعہ ہوا رات میں کہ بلڈنگ ہلی، اور وہ 7ویں اوپر کا حصہ زیادہ ہلتا ہے. مجھے ڈر نہیں لگا. میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی یہاں سے جانے والا تو پاگل ہو جاتا. وہ پہلے تو وہ سین کے یہاں سے سب باہر نظر آ رہا ہے، یہ پورا یہاں سے وہاں تک شق پڑی ہوئی دیوار، آگے کی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں تباہ ہوئی بھی سامنے. اس میں سے ابھی ایک زلزلہ آ گیا، 3 بار آیا، اور پورا ایس ڈول رہا تھا. وہ پوری بلڈنگ ڈول رہی تھی 7ویں منزل. مجھے ڈر نہیں لگا. مجھے معلوم تھا جس کام کے لیے جا رہا ہوں میں زلزلے سے مجھے نہیں مارا جائے گا. تو پورا یقین تھا. یقین تو ہو آپ کو جو کچھ اللہ نے آپ سے کہا ہے، مجھے تھا یقین. ہم جب وہاں سے لوٹ کے آئے، صرف ایک حصہ اور بتا رہا ہوں. لوٹے جے پور میں تھے ہم. وہاں جے پور میں کچھ لوگوں سے ملنا تھا، اچھے علم والے لوگ تھے. 2 منزلہ، وہ دوسری منزل پہ تھے ہم، 2nd اسٹوری میں. وہاں بیٹھے بات کر رہے تھے، فرش کے اوپر کارپیٹ بچھا تھا. وہاں چاروں 7-8 لوگ جو تھے، ہم لوگ کچھ مشورے کر رہے تھے. پھر زلزلہ آیا. وہ وہیں کے جو آفٹر شاک چل رہے، راجستھان ملا ہوا ہے، وہاں پھر آیا. سب بھاگے نکل کر. میں بیٹھا رہا. جب وہ لوٹ کر آئے، انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ آپ یہیں پر رہے تھے. میں نے کہا آپ بچ جاتے نیچے کیا؟ اونچی اونچی بلڈنگیں، پتلی پتلی گلیاں دور تک. وہ جو سڑکیں بھی تھی وہ گلیاں جیسی تھیں. میں نے کہا یہ بلڈنگ گرتی آپ بچ جاتے؟ اور کدھر بھاگتے؟ سب طرف ہے پتلی، دور تک وہاں پتلی پتلی گلیاں اونچی، جیسے آپ نے پرانی دلی میں دیکھے ہوں گے. یہ کہ اس میں سے جو گریں گی تم کہاں بچو گے؟ ممکن ہے یہ نہیں گرتی، اگلی گر جاتی ہے آپ کے اوپر. تو اللہ کی طرف سے آئے گا تو آپ یہ بھاگ کر کہیں جا نہیں سکو گے. اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ میری وجہ سے پورا محلہ بچے گا. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ اس پورے یہ جتنی لوکیلٹی جب تک میں یہاں موجود ہوں، یہ کہا قرآن نے کہا. اس کا یقین تھا کہ تم جب تک، یعنی دائی کو کہا ہے، پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، پھر اب آپ سے ہے. جب تک تم درمیان میں موجود ہو ان سب پر عذاب نہیں آئے گا. تم ہٹو گے تو آئے گا. آپ کی بات الگ ہے، آپ جو ڈر کے جا رہے تھے آپ بھی بچیں گے. یہاں اگر کوئی ہندو ہے وہ بھی بچیں گے، کوئی زیادتی کرنے والے وہ بھی بچیں گے. قرآن نے کہا ہے تو آپ کو ہونا چاہیے یقین. یہ یقین ہوگا تو پھر آپ جو کچھ ان ضابطوں کا خیال رکھیں گے جن سے تباہی آتی ہے، اس کو دیکھیں گے کہ کہاں سے ہمیں ان کن چیزوں سے نکل کر ہم آگے کامیابی کی طرف جائیں گے. وہی حالات پوری بستی کے کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہوتے ہیں، کچھ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. دائی کے لیے آزمائش، جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. جب حالات اگر آئیں گے سختی کے تو ان کے لیے عذاب میں سے نکل نہیں پائیں گے. دائی کے لیے صرف آزمائش ہوگی، اس سے نکلے گا کامیابیاں ہوں گی. بہت ایسا موضوع تھا، میں نے قرآن کے بہت سی جگہوں کے حوالے دے کر آپ کو بتایا. ذرا اور زیادہ تفصیل سے لینے کا تھا، اس لیے قرآن نے اس پر بہت کچھ کہا. سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیا کیسے ہوگا، اور آپ دیکھتے نہیں اور غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اگر حالات سخت ہوں تو اس کے اندر وہ حالات میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے آزمائش بنے، آپ کے لیے عذاب نہ بنے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.